بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کے آداب اور اہم مسائل۔ نمبر 1، ننگے سر نماز پڑھنا۔ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ نماز کے دوران سر ڈھانپا جائے، کیونکہ یہ ادب اور خشوع و خضوع کا اظہار ہے۔ چونکہ بندہ رب تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس کی طبیعت میں خشوع خضوع کے ساتھ ساتھ عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور عاجزی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مؤدب ہو، چونکہ وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہے۔ نمبر 2، اندھیرے میں نماز پڑھنا۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ نماز کے لیے روشنی نہ ہونے کی وجہ سے قرأت میں دشواری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو روشنی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ یہ بہتر عمل ہے۔ دوستو، یہ وہ مسائل ہیں اور یہ وہ دین کے متعلق باتیں ہیں جن کا ہر بندہ مومن، ہر خاص و عام مسلمان، چاہے مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، جوان ہے یا بزرگ، ان باتوں کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا، ہماری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی؟ نمبر 3، ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کرنا۔ ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور دین اسلام میں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہوں تو انہیں دھونا ضروری ہے، اور اگر پاک کپڑے دستیاب نہ ہوں تو انہیں جہاں تک ممکن ہو صاف کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے یا پھر نماز چاہے فرض ہو یا نفلی، اس کے لیے صفائی کی اہمیت ویسے ہی برقرار رہتی ہے۔ ایک اہم حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم، سرور دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک جگہ بٹھایا اور ان کے گرد دائرہ کھینچ دیا، پھر فرمایا، یہاں بیٹھے رہو، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ ناظرین، دیکھیے گا آقا کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ کہ کیسے وہ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ لیکن تم ان سے بات نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ آگے روانہ ہو گئے اور وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جنہیں آج کل ہمارے معاشرے میں اہمیت بہت زیادہ کم ملتی ہے، حالانکہ
یہ دین اسلام کا حصہ ہیں، ان کا جاننا لازم نہیں بلکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک ہم دین سے دوری بنائے رکھیں گے، نہ ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات اقدس ہم پر کبھی راضی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا، اتنے میں کچھ لوگ میرے قریب آئے۔ ان کے جسم اور بال ایک جیسے معلوم ہوتے تھے، نہ وہ مکمل لباس میں تھے اور نہ ہی برہنہ دکھائی دیتے تھے، یعنی کہ انہوں نے لباس ضرور پہنا ہوا تھا، لیکن جیسے انسان کا لباس مکمل ہوتا ہے، قمیض، تہبند یا سلوار، وہ مکمل نہ تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچے لیکن دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آقائے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور میرے قریب آ کر آرام فرمانے لگے۔ میں تجسس میں تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر کوئی راز یا بات آشکار کرنی تھی، اسی لیے انہوں نے میرا ہی انتخاب کیا۔ اسی دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ افراد آئے جن کی خوبصورتی کا عالم تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے کچھ آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سرور دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑے ہو گئے اور کچھ قدموں کی طرف انہوں نے آپس میں کہا، ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں دیکھا۔ وہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں کرتے جاتے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان تھا، جس پر اتنی خیر، اتنی خاص عنایت ہو کہ اس کی آنکھیں سو جائیں مگر اس کا دل جاگتا رہے۔ آج میری آنکھوں نے وہ نمونہ دیکھا، وہ نظارہ دیکھا جو کہ جس کی کبھی بھی میں نے تمنا نہ کی، یا پھر میری آنکھوں نے ایسا نظارہ میری زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس شخص سے دی جس نے لوگوں کو کھانے اور پینے کی دعوت دی۔ جو لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ جو لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ کھاتے، پیتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو، یہ مثال، یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، اور جو انکار کرتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اپنے اندر کافی سارے نصیحتیں چھپائے ہوئے ہے۔ اگر اس بات کو، اس واقعے کو ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اسی کی وساطت سے اللہ عز و جل ہمیں راہ نجات عطا فرما دے۔ جب آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، جانتے ہو کہ یہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں اس بات کے تجسس میں تھا کہ اللہ کے رسول آقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی مجھ پر یہ راز آشکار فرما دے۔ آقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ عز و جل کی جنت کی مثال بیان کر رہے تھے۔ جو جنت کی دعوت قبول کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جنت ہے، اور جنت جیسی کوئی چیز دنیا پوری کائنات میں موجود ہی نہیں۔ اگر دنیا میں ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جان لیجئے یہ دنیا کے انعام ہمیں انسانوں سے ملتے ہیں، لیکن جو انعام ہمارے پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ غسل اور وضو کے احکام۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنی شرم گاہ کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد پورا جسم دھو کر غسل مکمل فرمایا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ایک بچے کو بھی پتا ہے، لیکن ہمارے کچھ نادان مسلمان بھائی اس سے غافل ہیں اور ان چیزوں کو پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں کوئی بھی شرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شرع میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی انسان گود سے لے کر گر تک سیکھتا ہی رہتا ہے۔ فقہ کے مطابق اگر غسل جنابت کے دوران وضو کر لیا جائے تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے صرف جسم دھو لے تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ کپڑوں کی کمی کی صورت میں نماز کا حکم۔ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے پاس کپڑے مکمل نہیں ہیں کہ آپ کا ستر جو ہے مکمل ڈھک نہیں پاتا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق کیا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس مکمل لباس نہ ہو تو جو دستیاب ہو اس سے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر کپڑا کم ہو تو کم از کم ستر کے حصے کو ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو فقہا کے مطابق، علماء کے مطابق اور جیسے ہماری شریعت نے حکم دیا ہے، ایسے شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ ستر کا ڈھانپنا اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے سے شرم محسوس کرتے ہیں، تو یہ بات انسانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل خود اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، تو اس لیے
جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فقہا کے مطابق ایسے شخص کو جو ستر کو ڈھانپ نہ سکے بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ستر زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے اور وہ پردے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو۔ نتیجہ، نماز اللہ تبارک و تعالی کے حضور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر کپڑے کم ہوں تو جتنا ممکن ہو جسم کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور نماز کو خشوع و خضوع سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، نماز ہی وہ عبادت ہے جو آپ کے اور ہمارے رب تعالیٰ کی ذات مقدس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز ہی ہے کہ جس میں انسان اپنی عاجزی اور انکساری کی ساری حدیں پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے جسم کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا